السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑی بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے عظمت مومن، مومن کی شان، ایمان والوں کی شان کیا ہوتی ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ عظمت مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے متعلق چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یعنی اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، نہ ہمت ہارو نہ کسی چیز کا غم کرو، نہ خوف کھاؤ کسی چیز کا غم کرو، اور تم ہی سر بلند ہوگے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہوگے۔ وَإِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے کیا ہو، مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو دنیا میں ہمیں کسی چیز کا نہ خوف کرنا ہے اور نہ کسی چیز کا ہمیں غم کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان عقیدہ مضبوط رکھنا ہے۔ اور جس طرح ایک مومن مسلمان دنیا میں اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے، ہمیں انہی کے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، یہ میں موضوع کو آگے لے جانے سے پہلے کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، صاف کرنا چاہتا ہوں کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ یعنی مسلمان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، تو ان دو میں کیا فرق ہے۔ تو مسلمان ظاہر کو کہا جاتا ہے۔ مسلمان ایک سادہ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں۔ مفتی علامہ زینت الفقہا مفتی محمد اکمل صاحب مدنی یہ بیان کرتے ہیں کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، دیگر جو بھی چیزیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، جو چیزیں مسلمان کرتے ہیں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، تو یہ چیزیں کیا ہیں، مسلمان، یعنی یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، مسلمان ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور مومن اس کو کہتے ہیں کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یعنی اپنی زبان سے اقرار تو کرتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن جو دل سے بھی مانتے ہیں، کیا دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو دل سے مانتا ہے اور ایمان رکھتا ہے تو اس کو مومن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، مومن۔ مومن کی اور بہت سی مثالیں آئی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 حدیثیں علماء کرام بیان کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ بندہ مومن، انسان کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہوتا، کامل ایمان والا اس وقت تک، کامل مومن اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے
جائیداد، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ ایک ایمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ہے۔ تو بندہ مومن اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بنتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اور دوسری حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ انسان اس وقت تک کامل ایمان والا مومن نہیں بنتا جب تک اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی وہ تو بھرپیٹ کھا رہا ہے، اپنے گھر میں بھرپیٹ اناج وغیرہ کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ انسان کامل مومن نہیں بن سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں، تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان مکمل ایمان والا کامل مومن اس وقت تک نہیں بنتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے، اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ تو اس سے مراد کیا؟ حقیقی مومن کے متعلق یہ حدیثوں میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو اگر کوئی انسان مطلب اپنے بھائیوں کا حق یہ نہیں کرتا تو بظاہراً وہ کیا ہے؟ مسلمان تو ہے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے کیونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اگر استطاعت ہے تو وہ حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ چیز اس سے ظاہر ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے۔ اور مومن، ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ جب مکہ کے کفاروں سے جب ایمان لانے کے لیے کہا گیا، پہلے پاری کی پہلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ دو لائن ہیں ایک آیت میں، یہ بیان کی گئی ہے جب کفاروں سے کہا گیا کہ تم ایمان لے کر آؤ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں، یعنی صحابہ کی طرح ایمان لائیں جو بیوقوف ہیں۔ کفار مکہ کی نظر میں صحابہ کا نام کیا تھے؟ بیوقوف، پاگل کہتے تھے، آمن السفہاء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً یہ کہا کہ تم ان کو بیوقوف سمجھتے ہو، دیوانہ سمجھتے ہو، اصل میں تم دیوانی ہو جو اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ جو لوگ صحابہ کرام کو دیوانہ کہتے ہیں، کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے صحابہ کرام سے؟ یہ دیوانوں کی طرح ایمان لے کر آئے، دیوانے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بات کہتے وہ اس پر لبیک کہتے، اس کی تصدیق کرتے، اس کو مان لیتے، اس پر ایمان لاتے۔ تو کفار مکہ کیا کہتے؟ آمن السفہاء، دیوانوں کی طرح ایمان لے کر۔ تو انسان کو بھی کیا ہے کہ ہمیں بھی جب ایمان لانا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ہم نے ایمان لایا، ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے ایمان لایا، ہم نے قبر میں عذاب و ثواب کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ہم نے آخرت کو دن کو نہیں دیکھا تو ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو مان لینا یعنی ان چیزوں کو مان لینا، کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ایمان لانا۔ اور جو شخص ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے، ان چیزوں کو مان لیتا ہے، جس نے دنیا میں رہ کر اپنی سر کی آنکھوں سے وہ چیزیں نہیں دیکھی، وہ چیزیں اس نے اپنی سر کی آنکھوں سے یہاں پر اس دنیا میں اس نے نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو مان رہا ہے، ان چیزوں پر ایمان لا رہا ہے، تو ان لوگوں کو کیا کہیں گے ہم؟ مومن۔ کیا کہیں گے؟ مومن۔ ایک مومن کی شان ہے، مومن کی عظمت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں تقریر کے آخر میں وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مومن کی عظمت، مومن کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت و محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایمان، ان کا عشق، ان کی محبت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے زلفیں مبارک کٹوانے کے لیے بیٹھتے تو زلفیں نیچے گرنے نہیں دیتے تھے صحابہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک جب تھوکتے تو صحابہ کرام وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے۔ تو یہ کیسا ایمان ہو، کیسی ان کی عظمت۔ تو یہ صحابہ کرام کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا۔ مومن کی شان، مومن کی عظمت کیا ہوتی ہے میں بیان کرنا چاہوں کہ ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ نیک انسان کا جنازہ ہے۔ کیا کہا صحابہ کرام نے؟ نیک انسان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ برے انسان کا، شریر انسان، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، لوگوں کو ستاتا تھا، برے انسان کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے جو کہا آپ نے 2 مرتبہ کہا کہ واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پہلا انسان جو گزرا اور جس کے متعلق نیک ہونے کی گواہی تم لوگوں نے دی، صحابہ کرام نے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی. سبحان اللہ، یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومن کی عظمت. صحابہ کرام جس کی گواہی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دوسرا جنازہ گزرا اس کے متعلق تم نے کہا کہ یہ شریر انسان ہے، بد انسان ہے، برا انسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جہنم لکھی. تو گواہی ایک عظمت مومن کے متعلق جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی زبان سے لوگوں کی تقدیریں بدل دیتا ہے. مومن کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے. پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کا، اللہ کے صحابہ کا، نیک لوگوں کا فرما بردار ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث پر، شریعت پر جو چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں ایسی تاثیر، ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ مومن کی شان، مومن کی عظمت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا. جب آپ وہاں پر گورنری کی پوسٹ سنبھالنے کے لیے جب گئے، جب وہاں پر پہنچے تو دریائے نیل کا معاملہ ایسا تھا، وہاں پر لوگوں کا عقیدہ ایک ایسا بنا ہوا تھا کہ دریائے نیل اس وقت تک اس کا پانی نہیں بہتا کہ دریائے نیل کو ایک بھینٹ، ایک قربانی، جوان کنواری لڑکی کی بھینٹ جس کو کہتے ہیں قربانی، جب تک نہ چڑھائی جائے، اس کو سجا کر، اس کو سنوار کر، اس کو وہاں پر اس کی قربانی، اس کی بھینٹ جب تک نہ دی جائے تو دریائے نیل کا پانی نہیں بہتا تھا. لوگوں نے آ کر یہ گزارش کی کہ یہاں پر یہ رسم و رواج ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں کہ تاکہ ہم یہ رسم کر سکیں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور یہاں کے تمام معاملات بیان کیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں لکھا. خط میں کیا لکھا؟ مومن کی عظمت اور مومن کی زبان کی تاثیر کیا ہوتی ہے، قوت کیا ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط میں لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام خط. کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام خط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہ، تجھے کوئی نہیں روکے گا. لیکن تو اللہ کی مرضی سے نہیں بہتا تو ہمیں تیرے بہاؤ کی کچھ ضرورت نہیں. اتنا لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط، ہمارا اور آپ کا نہیں، کوئی معمولی انسان کا نہیں، خلیفہ دوم مومن کی شان میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ خط لکھا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا، دوسرا بھی خط ان کے نام لکھا کہ جو غلط رسم و رواج جو کرتے ہیں یہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، اسلام بھی اس کی غلط رسم و رواج کی اجازت نہیں دیتا. تو لہٰذا آپ کیا کریں کہ یہ خط لے جا کر دریا نیل جہاں پر ہے وہاں پر وہ ڈال دیں، اس زمین پر ڈال دیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلیفہ کا حکم مانا اور وہ خط وہاں پر لے جا کر رکھ دیا. تو تمام لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ یکایک دریائے نیل جوش کے ساتھ جوش مارتا ہوا بہنے لگا. سبحان اللہ، جوش مارتا ہوا وہ پانی بہنے لگا. ابھی تک اس کا پانی جاری و ساری ہے. سبحان اللہ، ابھی تک وہ بہ رہا. بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے. مومن کی شان یہ ہے، مومن کی عظمت یہ ہے کہ جس کا کہنا دریائے نیل تک مانتا ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. شاعر کہتا ہے چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ،
सरदार का आलम क्या होगा। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब इस्लाम तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, अफ्रीका के मुल्क में भी इस्लाम जब फैलने लगा, अफ्रीका के लोग, बर्बरी जिसको कहते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग, देहाती लोग, वहाँ पर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहाँ पर सिपह सालार गवर्नर बनाकर भेजा। वहाँ पर जब आप अफ्रीका में पहुँचे और वहाँ पर लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया, और वहाँ का वो लोग मामला ऐसा करते थे कि जब तक वहाँ पर मुसलमान हैं तो अफ्रीका के लोग, बर्बरी लोग ईमान लेकर आते थे। अफ्रीका जंगली इलाका है, जंगल के नामों से जाना जाता है, अब भी घने जंगलात वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जब हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके सिपाही वहाँ पर पहुँचते तो अफ्रीका के बर्बरी लोग ईमान लेकर आते, मुसलमान, बज़ाहिर मुसलमान होते, और जब वहाँ से चले जाते तो फिर अपने मज़हब पर, अपने दीन पर वो पलट जाते। तो ऐसा बार बार होने लगा। उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ये पता चला कि बर्बरी लोग, अफ्रीका के लोग इस तरह कर रहे हैं, तो हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम सच्चा है, दीन मज़हब सच्चा है, ये बताने के लिए उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे जंगल में ऐसा एक जगह बताओ जहाँ पर जंगली वहशी जानवर ज़्यादा हैं। क्या हैं? वहशी जानवर, जंगली जानवर ज़्यादा हैं। तो लोगों ने जब पता बताया तो अपने चंद कलील साथियों को लेकर उस इलाके में पहुँचे। लोगों ने मना फरमाया कि आपकी जान को ख़तरा है, वहशी जानवर वहाँ पर ज़्यादा है, तो लिहाजा आप न जाएँ। लेकिन इस्लाम सच्चा है, दीन मज़हब सच्चा है, ये बताने के लिए हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस इलाके में पहुँचे और वहाँ पर एक बुलंद आवाज़ में जंगली जानवरों को आवाज़ दी। देखें कि मोमिन की अज़मत क्या होती है, मोमिन की शान क्या होती है, उनकी ज़बान की तासीर क्या होती है, कि उन्होंने एक आवाज़ लगाई और कहा कि अय जंगली जानवरों, अय वहशी जानवरों, मैं उक़बा बिन नाफ़िअ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, मोहम्मद आखिरी नबी उज़ ज़मा का ग़ुलाम हूँ, लिहाजा जंगली जानवरों तुम अपना यहाँ से इलाका छोड़ दो। तुम अगर अपना इलाका नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो वहाँ पर जो बर्बरी जो लोग ये मंजर देखने के लिए जब आए कि वहशी जानवरों के साथ क्या मामला होता है या फिर वहशी जानवर उनके साथ क्या मामला करते हैं, जब उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ, उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ, तुम अपने जगहों को छोड़ दो, अपने इलाकों को छोड़ दो, अपने बिलों को छोड़ दो। तो सांप अपने सपेलों को लेकर, शेर अपने बच्चों को लेकर, दूसरे वहशी जानवर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गए। तो हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये रोब, वो दबदबा देखकर वहशी जानवरों पर बर्बरी के लोग, अफ्रीका के लोग उन पर सच्चे दिल के साथ ईमान लेकर आए, उन पर सच्चे दिल के साथ ईमान लेकर आए। उसके बाद कभी भी वो ईमान से पलटे नहीं, ईमान से फिरे नहीं। तो ये मोमिन की शान होती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे थे, तो कुछ शरारती लोग उनका मजाक उड़ाने के लिए ये कहने लगे कि ये बायज़ीद बुस्तामी जो हैं ये मुरीदों पर हुकूमत करते हैं, मुरीदों पर हुकूमत करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली, मोमिन का कामिल मोमिन थे। उन्होंने जब लोगों की बात सुनी और अल्लाह की कुदरत उनको दिखाना चाहा तो आपके हाथ में सुई थी। क्या थी? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में सुई थी। उन्होंने वो सुई दरिया में डाल दी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने और कहा कि ऐ मछलियों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मछलियों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरी सुई वापस पलटा दो, मेरी सुई वापस लौटा दो। तो हज़ारों मछलियों ने अपने मुंह में सोने की सुई लाकर आपके सामने पेश की। दरिया के किनारे पानी के ऊपर अपने मुंह में सोने की सुई, हज़ारों मछलियाँ सोने की सुई लाकर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब पेश की तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि जो मैंने सुई डाली थी वही लौटा दो। तो एक मछली आई जो उनकी फेंकी हुई जो सुई थी, जो फेंकी हुई सुई थी वो ला कर दी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत
یہ زبان کی تاثیر مومن کی شان دیکھ کر جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے سچے دل سے انہوں نے وہاں پر کیا کی؟ توبہ و استغفار کی۔ تو یہ مومن کی شان، یہ مومن کی عظمت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں بندہ مومن کامل بن کر زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ولا تہینوا ولا تحزنوا، نہ تم غم کرو نہ خوف کھاؤ، سر بلندی جو ہے وانتم الاعلون، جو سر بلندی ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو، سچے مومن ہو تو ہر طرح کی سر بلندی، ہر طرح کی فتح و کامیابی و نصرت تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مقدر کر دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کامل مومن بن جائے، ایمان والے بن جائے، سچے دل کے ساتھ اللہ والوں کی پیروی کرے اور ان کے راستے پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ان کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام چیزوں کو ہمارے کنٹرول میں کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ جو انسان اللہ کی محبت میں کھو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں مٹ جاتا ہے، تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام دنیا کی قوت، وہ جو بھی تابع ہے، کنٹرول ہے، وہ تمام چیزیں ایک مومن، کامل مومن کو عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سعد بن ابی وقاص جب مصر فتح کرنے کے لیے نکلے، ایران فتح کرنے کے لیے جب نکلے، اور دریا میں جو آپ کے گھوڑے تھے، کشتی تھی، گھوڑے تھے، اور اس وقت اتفاقاً دریا میں موجیں، دریا میں طوفان آنے لگا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے یہاں پر آرام کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، جب دریا خاموش ہو جائے تب ہم اس کے بعد معاملہ دیکھیں گے۔ تو تمام سپاہی آرام کرنے لگے، تمام سپاہیوں کی آنکھ لگی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگی، سو گئے، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑا دریا میں بھاگ رہا ہے، دریا کی موجیں چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو آپ سمجھ گئے، ان کو اشارہ مل گیا کہ ہمیں دریا اسی طرح پار کرنا ہے اور ایران کو ہمیں فتح کرنا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ دریا میں گھوڑے دوڑائے جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لیتے ہوئے جب گھوڑے کو دریا میں اتارا تو دریا پار کرتا ہوا گھوڑا وہاں سے وہ روانہ ہوتا گیا۔ تمام سپاہیوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار نے بھی گھوڑا دریا میں ڈال دیا ہے، تو تمام کے تمام سپاہی اپنے گھوڑے کے ساتھ دریا میں اتر گئے اور وہ دریا پار کرنے لگے۔ تو ایران کے لوگ یہ معاملہ، یہ معجزہ، یہ قدرت دیکھ کر، یہ مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر وہاں سے وہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دریا پر بھی حکومت لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو عطا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کامل مومن بننے کی کوشش کرے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی فراست، مومن کی نظر سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ مومن کی فراست سے بچو۔ مومن کی فراست کیوں؟ کیونکہ مومن جو ہوتا ہے، کامل مومن جو ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ کے نور کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں وہ اپنے طلباء کو کچھ پڑھا رہے تھے، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور گیٹ اپ اس کا مسلمان کا ہی لگ رہا تھا۔ وہ آیا اور وہ کھڑا ہو کر ایک سوال کرنے لگا۔ سوال اس نے کیا کیا کہ مومن اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، لوگوں کو پہچانتا ہے، مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مومن کی عظمت یہ ہوتی ہے۔ تو اس نے سوال کیا کیا کہ میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ 4 راستے ہیں، کیا ہیں؟ 4 راستے ہیں، اور مجھے کسی ایک راستے پر جانا ہے، مجھے اپنے گاؤں کو جانا ہے، لیکن وہ 4 راستوں کا پتہ بتانے والا کوئی نہیں۔ وہاں پر 2 لوگ ہیں، ایک سویا ہوا ہے، ایک جاگ رہا ہے۔ ایک کیا ہوا؟
ایک سویا ہوا ہے ایک جاگ رہا ہے، تو میں پتہ کس سے پوچھوں؟ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ مطلب سوال کے پیچھے کوئی حقیقی کوئی دوسرا راز ہے، تو انہوں نے کہا کہ سونے والے سے پتہ پوچھو، یعنی سونے والا جب تک سو رہا ہے اس کے جاگنے کا انتظار کروں یا پھر جو جاگا ہوا ہے اس سے پتہ پوچھوں؟ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سونے والے کا انتظار کرو جاگنے تک کا، سونے والا جب تک جاگتا نہیں اس کا انتظار کرو، جب وہ جاگ جائے اس سے سوال کرو، اس سے پتہ پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ جاگنے والے سے کیوں نہ پوچھوں؟ تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جاگنے والا خود وہاں پر پتہ پوچھنے کے لیے کھڑا ہے، اگر جاگنے والے کو پتہ معلوم ہوتا تو وہاں پر کھڑا نہیں ہوتا۔ تو وہ سوال اس نے جو کیا اور جواب اس کو جیسا جو ملا وہ الٹے پاؤں پلٹ گئے، الٹے پاؤں لوٹ گئے۔ طلباء کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، طالب علموں کو نہ سوال سمجھ میں آیا نہ جواب سمجھ میں آیا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اس نے کیا سوال کیا اور آپ نے کیا جواب دیا، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ جو انسان تھا وہ عیسائی انسان تھا، عیسائی کرسچن، اور اس کا جو سوال تھا اس کے سوال کا مقصد یہ تھا، وہ سوال کے متعلق یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اسلام میں، آپ کے دین مذہب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر آرام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ بظاہر اپنے مزار انوار میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے عیسیٰ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمانوں پر زندہ ہے۔ تو یہ پوچھ رہا تھا کہ پتہ جو پوچھنا ہے وہ سوئے ہوئے سے پوچھیں یا پھر جاگے ہوئے سے پوچھیں۔ اگر میں جواب یہ دیتا کہ جاگے ہوئے سے سوال پتہ پوچھیں تو انسان کہتا تھا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں، تمہارا قرآن بتاتا ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے چوتھے آسمان پر، تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو۔ تو اس وجہ سے میں نے جواب یہ دیا کہ جو آرام فرما ہے ان کے جاگنے کا انتظار کرو، قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا میں آئیں گے، جو اس زمین پر نازل ہوں گے، وہ نبی بن کر نازل نہیں ہوں گے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر نازل ہوں گے، امتی بن کر وہ نازل ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کا شمار ہوگا۔ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو فرمان جو ہے 22ویں پارے میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظاہر نبی ہوں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں جواب یہ دیتا کہ جاگنے والے سے پتہ پوچھا جائے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ سونے والے سے جاگنے کا انتظار کرو، اس سے پتہ پوچھو۔ قیامت کے دن جو پوری امت، پوری دنیا جو جمع ہوں گی انہی کے حمد کے سائے کے تلے جمع ہوں، حمد کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو مومن کی بڑی شان ہے، مومن کی بڑی عظمت ہے، اپنے آپ کو سمجھو۔ ایک 24 کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی، ایک ایمان والے کی قیمت بھی اسی طرح ہے، چاہے آپ غریب ہوں، چاہے آپ کمزور ہوں، چاہے آپ لاچار ہوں، لیکن آپ کا عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے۔ مومن کا مرتبہ، ایمان والے کا مرتبہ اللہ کی نظر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت بڑا ہے۔ چاہے دنیا والے ایمان والوں کو، مومنین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے رہے تو ان کا درجہ، ان کا مقام و مرتبہ کم تو نہیں ہوگا، بظاہر دنیا میں کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن اللہ کی نظر میں ایک مومن کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو ہمیشہ دیکھتے تھے، کعبے کو ہمیشہ دیکھتے تھے۔ کعبے کو کس نے بنایا؟ کعبے کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، کعبے کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ اس کے بعد کعبے کو بنانے والے سید الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد کعبے کو بنانے والے، کعبے کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ کعبے کو ان مقدس ہستیوں نے بنایا۔ کعبے کو دیکھنا گویا عبادت ہے، کعبے کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے کعبے، تیرا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اے کعبہ
تیرا مقام بہت بڑا وہ مرتبہ ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایک مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کی شان اے کعبہ، ایک مومن کی شان جو کامل ایمان والا ہے، ایک مومن کی شان اے کعبہ اللہ کی نظر میں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مومن کی شان امت محمدی اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ مومن کی شان یہ ہے 120 صفیں ہوں گی، لیکن 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدی کی ہوں گی، امت محمدی کی ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے، کتنے نبی آئے، کتنے نبی گئے، کتنے نبیوں کی امتیں آئیں۔ ہزاروں سال انہوں نے اپنی زندگی جی، ہزاروں سال وہ قبروں میں ہیں، لیکن قیامت کے دن جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سب سے پہلے جو جنت کا جو دروازہ کھلے گا وہ امت محمدی کے لیے کھلے گا، امت محمدی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ بھلے ہی یہ آخر میں آنے والی امت ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت ہے، لیکن جنت میں جانے والی سب سے پہلی امت محمدی ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب امت محمدی کی یہ فضیلت دیکھی کہ امت محمدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی نعمتیں، ایسی عظمتیں مومنوں کا عطا کرے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ اے باری تعالیٰ یہ امت مجھ کو عطا کر، امت محمدی مجھ کو عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ امت آخر نبی آخر الزمان کے لیے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فریاد کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ امت عطا نہیں کرتا تو کم سے کم مجھے ان کا امتی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، خریدار کون ہے؟ دیکھے امت محمدی کے خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تمنا کیا کی؟ مجھے امت محمدی میں میرا شمار عطا فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب جنت میں جو لوگ پل صراط سے گزرتے ہوں گے، پل صراط تلوار سے بھی زیادہ تیز، بال سے بھی زیادہ باریک، لوگ اس وقت گھبراتے ہوں گے، وہاں سے اس پر چلنے سے گھبراتے ہوں گے، لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ پلک جھپکتے اس پل صراط کو پار کر دے گی۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن مومن کی شان یہ ہوگی، مومن کی عظمت یہ ہوگی، ان پر یہ وقت 50 سال کا وقت، 50,000 سال کا وقت ایک ایسا گزرے گا جس طرح ایک پلک جھپکتے ہیں، ایک پلک جھپکتے جس طرح وقت گزرتا ہے، اس طرح وہ آخرت کا وقت، حساب و کتاب کا دن گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمارا جب داخلہ فرمائے گا، مومنین کا داخلہ فرمائے گا، اس وقت سردار بھی ایسے ویسے نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سردار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی شان یہ ہے، مومن کی عظمت یہ ہے کہ سردار بھی امام حسن و حسین دیے، معمولی نہیں، امام حسن و حسین۔ عورتیں یہ کہیں گی کہ ان کے لیے تو امام حسن و حسین ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو جنتی عورتوں کے لیے یہ بولا جائے گا کہ میری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہاری سردار ہوں، تمہاری سردار ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بڑی شانیں عطا کی ہیں، بڑی عظمتیں عطا کی ہیں۔ مومن بولنے سے پہلے سوچے کہ وہ کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ مومن کھانے سے پہلے دیکھیں کہ مومن کو کتنا کھانا چاہیے، کتنا سونا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے۔ لوگ آج ہم کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اور ہم کو دیکھ کر نتیجہ نکالتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں غم نہ کرو، نہ کسی چیز کا خوف کھاؤ، ہر طرح کی سر بلندی تمہارے لیے ہے، فتح، نصرت و کامیابی تمہارے لیے ہے، بشرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، کیا ہے؟ تم ایمان لے کر آؤ، سچے دل کے ساتھ ایمان لے کر آؤ۔ تو ہمیں اقرار باللسانی، زبان کے ساتھ اقرار کرنے کے بعد وہ تصدیق بالقلب، سچے دل کے ساتھ بھی اس کی تصدیق کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک کامل مومن بن کر زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن
اپنے نیک بندوں میں، کاملین میں، مومنین میں ہمارا شمار عطا فرمائے۔ آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک انسان، ایک ایمان والا جب اس دنیا میں رہتا ہے، جب زندگی جیتا ہے، تو اپنی زندگی کو سمجھے، اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھے۔ جو کافر لوگ، جو مشرک لوگ جو زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی اور ہے، لیکن ایک ایمان والے کی زندگی، ایک امت محمدی کی زندگی، غلام محمد کی زندگی ایک الگ ہونی چاہیے۔ لوگ ان سے درس حاصل کرنا چاہیے، ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں دنیا میں کوشش کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔